17واں پارہ سورۃ الحج، آیت نمبر 67 6-7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مقرر کیا، ہم ناسکون، وہ اسے کرنے والے ہیں، فلا ينازعنك في الامر، پس آپ ہرگز جھگڑا نہ کریں ان سے اس قربانی کے معاملے میں، وادع الى ربک، اور آپ بلائیں اپنے رب کی طرف، انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ سیدھی ہدایت پر ہیں۔ آج کی اس آیت پاک میں فرمایا کہ ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی کو مقرر کیا، یعنی قربانی وہ عظیم عبادت ہے کہ جو ہر امت کے اندر رہی ہے، اگرچہ طریقہ کار میں فرق تھا۔ تو فرمایا کہ ہر امت کا قربانی کا طریقہ الگ الگ تھا، ان کی شریعت الگ تھی، اس میں جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اے میرا پاک پیغمبر، آپ ان سے نہ جھگڑا کریں، وہ آپ سے کرتے بھی ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اس قربانی کے معاملے میں آپ جھگڑا نہ کریں، یا وہ آپ سے اگر جھگڑا کرتے ہیں تو آپ نہ کریں، بلکہ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں۔ وادع الی ربک، آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ خطاب اگرچہ امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ساری امت اس حکم کے اندر عام ہے، ساری امت کو سمجھایا گیا کہ آپ بھی اپنے دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، بلکہ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دعوت الی اللہ کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور شرک سے منع کرے، لوگوں کو شرک سے روکے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس پوری امت کے لوگوں کو خطاب ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ اس امت کی اولویت اور افضلیت کی وجہ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کا فریضہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا، اور جس آدمی کا جو مرتبہ ہے اس اعتبار سے اپنے ماتحتوں کو روکے۔ اگر کسی کا اور کوئی مجمع نہیں ہے تو گھر کے جو افراد ہیں، سربراہ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو، گھر کے افراد کو امر بالمعروف
نہی عن المنکر کرتا رہے۔ اور جو ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، کسی بھی طبقے سے ہیں، جن کا جتنا حلقہ احباب ہے اس کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے۔ آج ہم لوگ امر بالمعروف تو کرتے ہیں لیکن نہی عن المنکر نہیں کرتے، برے کام سے منع نہیں کرتے، بس جی کرتا رہے، اس کی اپنی ذمہ داری۔ یہ سنت کا خاصہ ہے، نہی عن المنکر بھی کیا جائے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو بندہ بیچارہ نماز پڑھنے آ جاتا ہے مسجد کے اندر، بس اس کی غلطیاں نکالنی تو ہمیں آتی ہیں۔ بھائی جو شراب کے اڈے پہ بیٹھا ہے، جوئے کے اڈے پہ، اس کو کوئی منع نہیں کرتا۔ جو بیچارہ بھول کے مسجد میں آ گیا، اس کی غلطی ہر کوئی نکالے گا۔ لیکن بات یہ ہے جو واقعی گناہ کے کام میں ہیں انہیں کوئی نہیں روکتا۔ جو نماز جمعے کی پڑھتے ہیں یا عیدین کی نمازیں پڑھتے ہیں، اسے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ بھائی یہ تو غلط کام کر رہا ہے، نہی عن المنکر نہیں کرتا۔ ہمارے اندر یہ بدبختی ہے، جو بیچارہ بھول کے کبھی آ جائے اس کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں، غلطیاں نکال کے وہ بھی سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کہاں آ گیا۔ تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے، بلکہ جو آ گیا ٹیڑھی میڑھی پڑتا ہے، آ تو گیا ہے، آج نہ صحیح کل ٹھیک ہو جائے گا، سیکھ لے گا، آ تو گیا ہے، پٹڑی پہ آ گیا ہے، اللہ چلا دے گا۔ لیکن جو ایسی جگہوں پہ ان کو کوئی بھی نہیں روکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے۔ شرابی ہے تو اس کو روکو، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو صرف زبان سے کہہ دو۔ اور اگر زبان سے بھی نہیں ہے تو باقی اس کے کسی دوست کو کہہ دے کہ بھائی اس کو سمجھاؤ، ڈاکو ہے، چور ہے۔ اسی طریقے سے اور جتنے گناہوں کے کام ہیں، گھروں کے اندر عورتیں اگر ناخن پالش لگاتی ہیں ان کو بھی سمجھائیں، گناہ کا کام۔ اور ظاہری بات ہے ناخن پالش لگائیں گی تو وضو نہیں ہوگا، پھر وضو نہ کیا نماز کیا ہوگی؟ اسی حال میں موت آ گئی، غسل نہیں ہوگا، اسی انداز سے جنازہ نہیں ہوگا۔ کیا پھر ایسی صورت میں اسی طریقے سے گھروں میں عورتیں آج کل فیشن کے طور پہ بڑے ناخن رکھتی ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، حیوانوں کی صفت ہے، یہ انسان کی یہ صفت نہیں ہے۔ بھیڑیوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، انسان کے سنت کی تعلیم بتائی مسلمان کو۔ اور اس لیے یہ جتنے بھی کام ہیں ان چیزوں سے منع کیا جائے، شادی بیاہ کے اندر سمجھایا جائے، برے کاموں کو روکا جائے۔ آج ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہے، معاشرے کے افراد میں اور آپ ہی ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے نہ روکا تو تیسرا کوئی نہیں آ کے روک سکتا۔ اس لیے ہر بندہ کوشش کرے کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا چاہیے، غیر شرعی رسم و رواج کو ختم کیا جائے۔ صرف لوگوں کے لیے ہم لوگ تو بڑا کچھ کرتے ہیں جی، لوگوں کے سامنے بس عزت بچ جائے، اللہ کی ناراضگی کا ہمیں کوئی بھی توجہ ہماری نہیں ہوتی۔ رب ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن بندے کو ناراض نہیں کرنا۔ بندوں کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے یہ بھی شرک خفی ہے، یہ ریا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو بکر کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چمٹی چل رہی ہو، کسی کو پتہ چلے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کالی رات کے اندر کالے پتھر پہ کالی چمٹی بھلا کہاں نظر آتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جیسے محسوس نہیں ہوتی چمٹی ہے اس چٹان پہ، حالانکہ ہے لیکن دیکھ کوئی نہیں سکتا، فرمایا میری امت کے اندر ریا بھی ایسے ہی شامل ہو جائے گا۔ ریا آ جائے گا لوگوں کے اندر، لیکن لوگ اس کو برا سمجھیں گے ہی نہیں، حالانکہ یہ شرک خفی ہے، شرک ہے ریا، دکھلاوا یہ شرک ہے۔ اور اللہ کے لیے کام نہ کیا جائے، مخلوق کے لیے کیا جائے۔ مثلا نماز پڑھ رہے تھے، کوئی اپنا بڑا آدمی یا وہ آ گیا، اس کو دیکھ کے نماز لمبی کر لی، کوئی اجر نہیں ہے نماز کا، یہ ریا ہے، دکھلاوا ہے۔ کوئی بھی ایسے کام کیے جو رب کی رضا نہیں ہے، شادی بیاہ میں دیا، کچھ بھی دینا لینا ہوتا ہے، لوگوں کا دکھاوا ہے، اس نے فلاں دیا میں نے اتنا دیا، اس نے یہ دیا میں اتنا دوں، یہ ساری چیزیں ریا کے اندر ہیں۔
ان پہ اجر تو درکنار الٹا ان چیزوں پہ عذاب ملے گا۔ تو معاشرے کے افراد میں اور آپ ہی ہیں، اس لیے ہر بندہ چاہے یہ نہ دیکھے میری ناک کٹتی ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو ہوتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی کسی مقام پہ چھوڑے گا نہیں اکیلا۔ تو اس لیے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس ریا سے آقا نے فرمایا میری امت میں ریا ایسے داخل ہو جائے گا لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لوگ تو سمجھیں گے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ نیکی نہیں ہوگی بلکہ الٹا اس کو وبال اس پہ ملے گا، عذاب ملے گا۔ تو اس لیے ہر کام کرے، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تو اس آیت پاک میں یہی فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس امت کا خاصہ ہے، اس کی افضلیت اسی وجہ سے ہے۔ فرمایا لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی، ہم ناسکوہ وہ اسے کرنے والے ہیں، فلا ینازعنک فی الامر، پس ہرگز نہ جھگڑا کریں آپ سے اس قربانی کے معاملے میں، وادع الی ربک، آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیں۔ آپ کا جو کام ہے، اس امت کا جو کام ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، برے کاموں سے لوگوں کو منع کرنا۔ انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ سیدھی ہدایت پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، آپ نے آگے سے جھگڑا نہیں کرنا، میرا کام آپ اتنا فرما دینا میرا پاک پیغمبر، اے لوگو آپ دین کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو، میرا کام تو صرف دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا، برے کاموں سے منع کروانا، یہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، آقا کی امت کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلِ اللَّهُ، پس آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اعلم بما تعملون، زیادہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اے میرا پاک پیغمبر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو کرتے رہیں، قیامت والے دن اللہ بھی ان کے مابین فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ یحکم بینکم، اللہ کریم فیصلہ کریں گے ان کے درمیان، تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت والے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس بارے میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ الم تعلم ان اللہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی یعلم ما فی السماء والارض، وہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کریم سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا کیا آپ نہیں جانتے اللہ کے علم کو، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اللہ کریم جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر،
بے شک یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے، لوح محفوظ میں درج کرنا کوئی مشکل نہیں، اللہ کریم نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، قیامت والے دن جو کچھ بھی ہوگا اللہ کریم فیصلہ فرما دیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما لم ينزل به سلطانا، اس مخلوق کی کہ نہیں اتاری اس کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل، وما ليس لهم به علم، اور نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی علم ان کو، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر یہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اور شرک کے جواز پر جو اللہ کو چھوڑ کر باقی کسی اور کے آگے سجدہ کرے، تو فرمایا ان لوگوں کے پاس دلیل کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیروں کی جو عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے کہ ہماری کون پوجا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا یہودی کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائی کرتے تھے، اور مشرکین مکہ جو تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور کچھ لوگ فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کرتے ہیں۔ العبادت لا تجوز لمخلوق، عبادت اللہ کا حق ہے، کسی مخلوق کی عبادت جائز نہیں ہے، اور نبی بھی مخلوق ہے، ولی بھی مخلوق ہے، عبادت یا جھکنا یا سجدہ کسی غیر کے آگے بالکل جائز نہیں ہے۔ منت منوت، نظر و نیاز، چڑھاوے، طواف، یہ سب عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یاد رکھیں تعظیم اور چیز ہوتی ہے، عبادت اور چیز ہوتی ہے۔ ہم لوگ عبادت کر کے کہتے ہیں ہم تو تعظیم کر رہے تھے، اگر یہ تعظیم ہے تو پھر عبادت کیا ہے؟ ان کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت جس کو عبادت کہے وہی عبادت ہے، میں جس کو کہوں کوئی دوسرا کہے یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت وہی ہے جس کو شریعت نے عبادت کہا، جھکنا بھی عبادت ہے جو رکوع کے مشابہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کو معانقہ کر سکتے ہیں؟ معانقہ کہتے ہیں گلے ملنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم مصافحہ کر سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، اور مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے المصافحۃ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے مصافحہ کیا، میرا ہاتھ حضور علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں تھا، اور آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا آدمی جھک بھی سکتا ہے؟ کسی کو سلام کرے تو ساتھ جھک بھی سکتا ہے؟ تعظیماً، عبادت نہ سمجھتے ہوئے تعظیماً آقا علیہ السلام نے فرمایا لا، جھک نہیں سکتا ہے۔ جھکنے سے رکوع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، رکوع کرنا یہ عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ عبادت کسی کا حق نہیں ہے۔ تو اس شریعت کے اندر پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا، اس شریعت کے اندر کسی کا سجدہ تو جائز ہے ہی نہیں، نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے، نہ عبادت کا سجدہ جائز ہے، یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں بھی
بندہ یوں جائے تو یہ بھی جانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب